السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصرك الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم من ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ برادران اسلام، محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز طلباء، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتوں کے ساتھ انسان بنا کر راہ ہدایت کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا۔ درود و سلام ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے ذریعے سے ایک آخری کتاب اور دنیا میں کامیابی اور آخرت میں نجات کا راستہ آپ نے ہمیں بتایا ہے۔ محترم بزرگوں، دوستو، گزشتہ جمعہ ایک عنوان کے تحت میں نے آپ کے سامنے چند باتیں رکھی تھی، وہی عنوان کا آج تھوڑا کنٹینیوشن ہے۔ بغیر تمہید کے اختصار کے ساتھ یہ بات ہے کہ سارے اللہ کے بندے اللہ ہی کے پیدا کیے ہوئے ہیں، اور جو لوگ اللہ کی بات کو مان لیتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ہر دنیا اور آخرت کے سارے احکام پر اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، وہ مسلمان کہلاتے ہیں، اور ان کے لیے شریعت ہے، ان کے لیے احکام ہے۔ پھر وہی چیز ایمانی کیفیت ان کے اندر پائی جاتی ہے، ان کی زندگیوں کے اندر تبدیلیاں آنے لگتی ہیں، نماز کے ذریعے سے ہو، زکوٰۃ کے ذریعے سے ہو، برائیوں سے بچتے ہوئے، تقوی کے معیار کو بڑھاتے ہوئے وہ مومن کہلاتے ہیں، اللہ کے پسندیدہ بندوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ وہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی کامیابیاں ہوتی ہیں۔ دنیا میں امتحانات سے ان کو گزرنا پڑتا ہے، لیکن ان کے امتحانات جو ہے آخرت کی نجات کا ذریعہ بنتے۔ یہ ایک سورہ فرقان میں بھی ایک عنوان ہے کہ اللہ کے بندے کون ہوتے ہیں، ان کے کیا اوصاف ہیں، لمبے طریقے سے جو ہے اس میں بحث کی گئی ہے۔ گزشتہ بار اللہ کی محبت پانے والے کون ہوتے ہیں، اللہ جن کو بہت چاہنے لگتا ہے، ان کے کیا اوصاف۔ گزشتہ جمعہ میں دو باتیں میں نے رکھی تھیں۔ اللہ کی محبت پانے والوں میں نمبر 1 صبر کرنے والے، برداشت کرنے والے، مصائب و آلام پر، ہر قسم کی سختیوں پر جو ہے وہ برداشت کرتے ہیں۔ دوسرے جو ہے انصاف کرنے والے، انصاف کے معاملے میں اپنے رشتہ دار کسی کو ترجیح نہیں دیتے، بلکہ جو اللہ کے احکام ہے اس پر جو ہے انصاف کا معاملہ کہتے ہیں۔ اور تیسرے اور چوتھے لوگ وہ ہیں جو اللہ کے پسندیدہ بندوں میں پاک و صاف رہنے والے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بہت چاہتا ہے جو اپنے آپ کو پاک رکھتے ہیں، عقیدہ ان کا پاک ہو، دل ان کا پاک ہو، خیالات ان کے پاک ہو، اچھی سوچ ہو ان کی، برائیوں سے بچتے رہیں، کوئی بری چیز بھی ان کے سامنے آتی ہے تو اس کو جو ہے فوری بدل کر جو ہے اپنے خیالات کو پراگندہ نہیں کرتے۔ آج کل یوٹیوب پہ مختلف قسم کے واہیات چیزیں آتی ہیں، ہیجان پیدا کرنے والی تصاویر آتے ہیں، ان تمام سے اپنے خیالات کو پاک و صاف رکھتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ اگر غلطی ہو جائے بھائی انسان بشریت کے، فوری وہ رجوع ہوتے ہیں اللہ کی طرف، وہ توبہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو بہت پسند کرتا ہے۔
وضو کے بعد جو ہے ایک دعا سکھائی گئی ہے. آپ نے بہترین وضو کیا، پاک ہو گیا. صغیرہ کبیرہ، صغیرہ گناہ تو آپ کے جو ہے دن بھر جو غیر شعوری طور پر ادا ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں وضو کے ذریعے سے. اس کے بعد ایک بڑی بہترین دعا آپ نماز میں آنے سے پہلے وضو کے بعد، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اچھا وضو کیا میں نے، اب تیرے دربار میں کھڑے ہو رہا ہوں، بڑی عاجزی و انکساری کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوں. اے اللہ تو مجھے تیرے توبہ کیے ہوئے اور پاکیزہ بندوں میں شمار فرما لے. پاک خیالات، توبہ، یہ تیسرے اور چوتھے ہیں. ایک اور دعا ہے تکبیر و تحریمہ کے بعد پڑھی جاتی ہے. جنرلی جو ہے اب ابو داؤد ترمذی میں بھی یہ دعا ہے، ابن ماجہ میں، نسائی نے بھی نقل کیا ہے. ایک تو وہ دعا ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، وہ پڑھتے ہیں سو بھی جانتے ہیں. ایک اور بڑی پیاری دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر و تحریمہ کے بعد پڑھتے تھے، اور اس حدیث کو بخاری میں، مسلم نے، ابو داؤد نے، ابن ماجہ نے بھی جو ہے روایت کی. بخاری مسلم کی حدیث. ایک دعا تکبیر و تحریمہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحانک اللہم ایک دعا ہے. ایک اور دعا بڑی پیاری دعا ہے، وہ تو اللہم بین خطایانا کما بعدت بین المشرق والمغرب. اے اللہ میں تیرے دربار میں کھڑا ہوں نماز کے لیے، میرے گناہوں کو اتنا دور کر دے جتنا مشرق و مغرب کی طرف فاصلہ، اتنے دور کر دے میرے گناہوں. باعد بین خطایانا کما بعدت بین المشرق والمغرب. اللہم نقینی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس. اے اللہ میرے گناہوں کو ایسے دھو دے جیسے سفید کپڑا دھونے سے جیسا پاک ہو جاتا ہے. نقینی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس. اللہم اغسل خطایانی بالماء والثلج والبرد. اتنی پیاری دعا. اے اللہ میرے گناہوں کو پانی سے دھو دے تو، برف سے دھو دے تو، اولے سے دھو دے تو. یہ تکبیر و تحریمہ کے بعد بھی یہ دعا ہے. تو بہرحال اللہ کے جو چاہنے والے، اللہ جن کو چاہتا ہے، نمبر ایک کیا ہے؟ انصاف کرنے والے ہیں، صبر کرنے والے ہیں، تیسرے پاک لوگ ہیں، اور چوتھے میں جو ہے نا توبہ کرنے والے. ابھی میں نے ایک آیت پڑھی آپ کے سامنے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 اور 60. اس آیت میں بہت سارے پیغام. آیت یہ ہے فَبِمَا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خطاب کر کے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا کرم، اللہ کا فضل، اللہ کی عنایات آپ کے اوپر بہت ہے، جس کی وجہ سے آپ بڑے نرم دل ہیں. نرم دل بھی رکھنا، ہمدردی رکھنا، کسی کی تکلیف کو دیکھ کر جو ہے یہ گھٹن سی محسوس کرنا، یہ کیفیت بھی اللہ کے چہیتے بندوں میں آتی. اے اللہ، اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بڑے نرم دل میں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ. اگر آپ ذرا سخت زبان ہوتے یا جو ہے کوئی غلط سلط بات کرنے والے ہوتے یا سخت دل ہوتے، لَنْفَضُّوا حَوْلَكَ. تمہارے اطراف لوگاں جمع ہی نہیں ہوتے، تمہارے اطراف کوئی بیٹھتا بھی نہیں تھا. ایک مومن کی کردار یہ ہے کہ اللہ کے چہیندوں بندوں میں وہ نرم بھی ہونا چاہیے اور برداشت کرنے والا بھی ہونا چاہیے. جب آپ چڑچڑے ہیں یا غصہ کرتے ہیں یا جھڑکتے ہیں اور تلخرو سے بات کرتے ہیں، آپ کے پاس کون آئیں گا؟ کون سنیں گا آپ کی بات؟ آپ کے پاس کوئی نہیں ہوں گا. لنفضحوا، آپ جو ہے آپ کے اطراف کوئی نہیں ہوں گے. پھر اس کے بعد کہا فاعف عنہم. اللہ کے پسندیدہ بندے، اللہ جن کو چاہتا ہے ان کی ایک اور احساس ہے
کہ دیکھو غلطیاں ہوتی ہیں تو غلطیوں کو معاف بھی کرو. کوئی انسان نہیں ہے غلطیاں نہیں ہوتی, ہر ایک سے ہوتی ہے غلطیاں ہوتی ہیں, معاف کر دو. جنگ احد کے واقعات کو آپ ذہن میں رکھیں کہ صحابہ سے ایک چھوٹی سی لغزش ہوئی تھی, جیتنے والی جنگ ہار میں بدل گئی, پھر ہار کی جیت میں بدلی. یہ کیفیتیں گزری جنگ احد کے اندر, اور صحابہ کو بڑا غم تھا اس کا کہ ہماری سی چھوٹی غلطی سے کئی صحابہ قتل کر دیے گئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نقصان پہنچا. ایک لیڈرشپ کیا ہوتی ہے؟ غلطی کرنے کے بعد اسے سزا ہونی چاہیے, پکڑ ہونی چاہیے, کیسا کرے تم ایک دم. لیکن وہاں بڑا کردار ہے صحابہ کا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. حکم دیا گیا فاعف عنہم, ان کو معاف کر دو, آپ معاف کر دو. استادوں سے پوچھا بھی نہیں, معاف کر دو. فاعف عنہم واستغفر لہم, بلکہ ان کی غلطی کے لیے اللہ سے ان کے لیے معافی بھی مانگو. واستغفر لہم, ان سے اللہ سے معافی مانگو. وشاورہم فی الامر, بلکہ اور آگے بڑھو, اپنے دینی معاملات میں ان سے مشورے بھی لیا کرو. پورے اختلافات ختم ہو جاتے ہیں, کانفیڈنس میں آ جاتے. کتنی بڑی بات ہوتی, ایک آدمی کی غلطی کو معاف کر دیے, اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی کرے اور اپنے اہم ترین مشوروں میں اس کو شیئر بھی کرے, تو اس کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک اوصاف. وَإِذَا عَزَمْتَ, آپ نے کسی کام کے عزم, پختہ ارادہ کر لیا ہے کہ میں یہ کام کروں گا, اور یہ کام کرنے کا ارادہ کر لیے ہیں, یاد رکھے کہ ان اللہ یحب المتوکلین, اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دوست بنا لیتا ہے جو اللہ کی راہ سے, اللہ سے جو ہے بھروسہ کرتے ہیں. دوسری آیت بڑی پیاری آیت ہے, اے لوگو اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھو. دیکھو تم ایمان لائے ہیں, تمہارے عقائد اچھے ہیں, اللہ کے اصول پہ چلتے ہیں, تمہاری نمازوں کی کیفیت اچھی ہے, ایمان اچھا ہے, عقیدہ اچھا ہے, پریشان نہیں ہونا ہے. لوگ کیا بھی کرنے دیجئے, کچھ سے پریشان مت ہوئیے, آپ کچھ بھی ہونے دیجئے, پریشان مت ہوئیے. ینصرک اللہ فلا غالب لکم, اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرنا چاہے, یاد رکھو کہ تم کو کوئی کمزور نہیں کر سکتا. تم ہمیشہ غالب, تم کو کوئی کمزور نہیں. اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے تمہاری مدد ہوگی. وَيُغْزِلْكُمْ لَكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ, اگر اللہ تم کو چھوڑ دے, بھلا بتائیے کہ کون تمہارا ساتھ دے گا. اللہ نے فیصلہ کیا ہے تمہاری مدد کرے گا, تو یاد رکھو کوئی طاقت تمہیں جو ہے کمزور نہیں کر سکے گی. تم بھروسہ رکھو اللہ کی ذات. اگر اللہ چھوڑ دے تو یاد رکھے کہ کون ہے تمہارے ساتھ مدد کرنے والا. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنِينَ, اللہ کے تو بندے وہ ہیں اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر لیتے ہیں, اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو جو ہے اپنا دوست بنا لیتا ہے. تو بہرحال قرآن میں کئی جگہوں پہ جو ہے اللہ کے پسندیدہ بندے. تو پہلا ایک ہے صبر کرنے والا, دوسرا انصاف کرنے والا. صبر کرنے والا آل عمران آیت نمبر 146 میں ہے, انصاف کرنے والا آیت نمبر مائدہ کے اندر 8 میں ہے. نرم دل, غلطی کو معاف کرنے والے 4, مغفرت کی دعا کرنے والے 5 میں, پکا عزم کرنے والے 6, اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والے. سورہ آل عمران آیت نمبر 59 اور 60 کے اندر یہ پورے اوصاف. یہ اوصاف جن کے اندر پائے جاتے ہیں وہ اللہ ان کو دوست بنا لیتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے ایک اور آیت سورہ آل عمران میں آیت 134, یہاں کیا ہے, وہ لوگ بھی اللہ کو بڑے پسند ہوتے ہیں. نمبر 8, خوشحالی میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. آج دیا ہے, ٹھیک ہے, خرچ کرتے ہیں, لیکن زندگی میں تنگی آ جاتی ہے. تنگی آنے پر وہ خرچ کرنا روک نہیں دیتے ہیں, لیکن تنگی میں بھی وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. خوشحالی میں تو کرتے ہی ہیں, لیکن ذرا ہاتھ ٹائٹ ہے تو بھئی آپ کھانا کھلانا چھوڑ دیے یا غریب کو دینا چھوڑ دیے, مدد کرنا چھوڑ دیے. نہیں, خوشحالی اور تنگی دونوں حالتوں میں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اور اس کے بعد 90 چیز کیا ہے, غصے کو قابو میں رکھتے ہیں. غصہ آتا ہے, غصہ آنا ایک فطری چیز ہے,
حدیث میں 4 قسم کے غصہ کرنے والوں کے اوصاف بتائے گئے ہیں کہ 4 ٹائپ کے ہوتے ہیں غصہ. اس میں سب سے اچھا کیا ہے؟ جس کو غصہ دیر سے آئے اور جلدی چلے جائے. غصہ فطری چیز ہے، کوئی نہیں آتا، نہیں آتا ہے غصہ، لیکن غصے میں اپنے آپ کو قابو رکھے، بدزبانی نہ کرے، نہ ہاتھ اٹھائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی کسوٹی کیا ہے، مسلمان ہے کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے من سلم المسلمین من لسانہ و یدہ، دوسرے مسلمان اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے بچ گئے، شر سے بچ گئے، انہیں پکا مسلمان، اچھا مسلمان. ایک صحابی حضور کے پاس آ کے پوچھتے ہیں اے اللہ کے رسول اسلام کیا ہے آخر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز، روزے، حج کی فہرست نہیں دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فہرست دی طیب الکلام، اپنی زبانوں سے میٹھی بات کرو، آپ کنٹرول کرو غصے کو، زبان کو کنٹرول کرو. آپ کس کے ساتھ کیا بات کر رہے ہیں، کیا بات ہو رہی ہے زبان سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا صحابہ کے سامنے زبان کی وجہ سے پکڑے جائیں گے لوگ قیامت میں. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا زبان سے پکڑے جائیں گے؟ حضور نے فرمایا زبان ہی سے پکڑے جائیں گے، بلکہ حدیث میں آتا کہ اوندھے منہ جہنم میں ڈھکیلے جائیں گے، کیونکہ زبان ہی کی وجہ سے انسان برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. گالی گلیج، منافقانہ عادت، جب گالی کو جھگڑا ہو جائے تو ایک دوسرے کے اخلاق و عادات کا بھی لحاظ نہ کیا جائے. تو جو ہے 8ویں چیز کیا ہے؟ اللہ کے پسندیدہ بندوں کی خوشحالی بدحالی میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. غصہ آئے تو اپنے آپ کو قابو میں رکھتے ہیں. اور 10ویں اوصاف یہ ہے احسان کرتے ہیں، کسی کے ساتھ احسان کرنا. مل احسان، اسلام احسان کیا ہے؟ کسی کے ساتھ ہمدردی کرو، کسی کے ساتھ اچھی بات کرو، کسی کی مدد کرو. یہ مت دیکھو کہ انہیں میرا شکریہ ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. میں نے اس کے ساتھ کھانا کھلایا، اچھی دعوت بھی دی، پیسہ بھی دیا، آنے جانے کے اخراجات بھی دیا، لیکن انہیں چلے گیا، وہ شکریہ تو نہیں ادا کرا، تو ہم طے کر لیتے کہ بھئی آئندہ سے دینا بند کر دیں گے ہم. لیکن کہا گیا ہے کہ نہیں، تم جو کر رہے ہیں وہ اللہ کی رضا کے. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، تم سے بدلہ بھی نہیں چاہتے ہیں، شکریہ بھی نہیں چاہتے ہیں، یہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، اس کا بدلہ ہمیں اللہ دے گا قیامت کے دن. احسان کرو کسی کے ساتھ، اچھی بات. احسان کا تو خالی پیسہ ہی نہیں ہے، کسی کو اچھا مشورہ دینا. حدیث میں آتا ہے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو رائٹس ہے، جو کمپلسری رائٹ ہیں، روز سلام کرے تو سلام کا جواب دے، چھینک آئے تو چھینک کا جواب دے، بیمار ہو تو بیمار پرسی کرے. اس میں یہ بھی ہے کہ کوئی آپ سے بات کرے، مشورہ کرے، اس کے حق میں اچھا مشورہ دے. یہ بھی احسان کے اندر آتا ہے. احسان کرو کسی کے ساتھ، کسی کو راستہ بتا دیے، کسی کو ہمدردی کی بات کہے. 2 آدمی جھگڑے تھے تو بھائی اچھی بات کریے، احسان کرو. یہ کرنے والے بھی اللہ کے دوست ہوتے ہیں. اور 11ویں چیز سورہ طلاق کی آیت بار بار آپ نے سنی ہوں گی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. تقویٰ اختیار کرو، اللہ کا ڈر رکھو، خوف. اللہ کا خوف جو رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے تعلق سے فرماتا ہے کتنے بھی مسائل کیوں نہ ہو، کتنے بھی پریشانیاں کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ ان پریشانیوں سے نکالتا ہے آپ کو. وہ اللہ کی ذمہ داری. شرط کیا ہے؟ اللہ کا ڈر ہو، خوف خدا. اے اللہ کے پاس میں جاؤں گا، اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گا، اللہ مجھے پوچھے گا، میرا حساب کتاب ہوگا، لہذا وہ ہے کہ میں برائی سے بچ جاؤں، کسی کو تکلیف نہ دوں. اللہ کے پاس جواب دہی کا ڈر. تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ پرہیزگاری کس کو کہتے ہیں؟ یہ خاردار جھاڑی ہے. چلنا کا تو آدمی اس کے کپڑے پھٹ جائیں گے، جسم میں خراش آئے گی. حضرت عمر کو کسی نے پوچھا تقویٰ کیا ہے، آپ نے تقوی کی مثال سمجھائی. ایک آدمی خاردار جھاڑی میں گزرنا ہے تو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں کپڑے پھٹ جائے، جسم سے بچ کے نکلتا ہے. اسی طریقے سے یہ دنیا برائیوں سے گھری ہوئی ہے، برائیوں میں پھنسے ہوئے ہیں. ان میں سے بچ کر خوف خدا پیدا کرنا یہ تقویٰ ہے. یہ 11 قسم کے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ خود سے پسند کرتا ہے، ان کے مرتبات کو بلند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ اوصاف مجھ میں، ہم میں، سب میں جو ہے پانے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ کے چہیتے بندوں میں ہمارا شمار فرمائے. آمین. واقعی الحمدللہ رب العالمین.